کہ اس طرح کی جو مجلسیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے بہت سے علماء کا جو نظریہ اور رویہ چل رہا ہے وہ میرے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس میں دو رائے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور ان دو رائے کی تفصیل بھی معلوم ہے، بنیاد بھی معلوم ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور ہے، وہ جو بحث ہے وہ مجلس تعزیت پر ہے، تعزیتی جلسے پر ہے، تذکرے کے جلسے پر نہیں ہے۔ اگر آپ تذکروں کے جلسوں پر بھی پابندی لگائیں گے تو مدح صحابہ کے جلسوں کا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت میں بتایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور دلائل۔ اصل میں یہ باتیں اس مجمع کے سے نہیں ہیں، اس مجمع سے ہیں جو حاضر نہیں ہیں۔ بات یہ ہے اصل میں کہ ایسے مواقع پر کچھ خلط مبحث ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں کرنے کا مجھے موقع ہے اس لیے کہ میں اسی طبقے کا ایک ادنا سا فرد ہوں، ایک شریک ہوں، اس لیے میں بے تکلف یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر سیمینار تھا، تو وہاں بھی اس طرح کے تبصرے سامنے آ گئے کہ یہ نوحہ ہے۔ عجیب بات ہے، ایک علمی موضوع ہے، ایک شخصیت کا تذکرہ ہے، اور شخصیت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اس کے کارناموں کو سامنے لایا جائے تاکہ آگے والوں کو اس کے اتباع کا راستہ ملے اور اس کے علوم سے استفادے کی آسانی ہو۔ اس کو نوحہ کہہ دیا گیا۔ وہ حضرات جو منتظمین تھے انہوں نے اپنے انداز سے اس پر بات کی، میں بھی شریک تھا۔ میں نے کہا، میں تو سادہ سے انداز میں اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی بے سلیقہ انداز میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کو ایک سیمینار پر اعتراض ہے، ہم 100 سیمینار کریں گے۔ وقت دارالعلوم میں نے یہ لفظ کہا۔ تو میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تفصیل کریں تھوڑی سی، اور ویسے بھی اگر مجلس تعزیت بھی ہو قریبی زمانے میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہیں منایا جائے گا، حدیث ہے، بالکل معلوم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی قریب ہے تو 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے نہ جائے، لیکن اگر دور ہے تو گنجائش ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فتاوی میں موجود ہے کہ اگر کوئی غم زیادہ بڑا ہو اور عام ہو تو اس پر بھی تعزیتی بات کی جا سکتی ہے، اور دور صحابہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ اتنا بڑا غم کسی نے دیکھا ہے؟